बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अहले खाना के समेत अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हर बुरी नज़र से बचा के रखे, हर मुखालफिन आसदीन मुनाफिकीन से बचा के रखे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, और आपको अपने गैब के ख़जानों से माली अमदाद अल्लाह सुब्हानहू तआला नीली छतरी वाला करता रहे। अल्लाह ताला आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे और रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में वक्फ़ा ना करूं और रोज़ाना की बुनियादों पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मसरूफ़ियात इतनी होती हैं और मुलाज़मतें इतनी होती हैं। जब मैं ऑफ़िस आता हूँ सुबह, तो 10 बजे मेरा ऑफ़िस ओपन होता है, 5 बजे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑफ़िस आता हूँ तो ऑफ़िस ओपन करता हूँ, तो मोबाइल ओपन करता हूँ, तो उससे पहले मेरे मोबाइल बंद होते हैं। तो जैसे ही मैं मोबाइल ओपन करता हूँ, एक कानों का लंबा तांता शुरू हो जाता है जो रात तक शाम तक जारी रहता है। इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ सूबों से लोग भी आए होते हैं, सुबह सुबह इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मेरे पास जितनी भी नौकरियां होती हैं, मैं फ़ौरी तौर पर कोशिश करता हूं कि फ़ौरी किसी न किसी तरह सबको उन मुकामात पर, उनकी पसंदीदा जगहों पर फ़ौरी तौर पर मैं उनको सेट कर दूं, जहां पे उनको इज़्ज़त के साथ 3 टाइम खाना मुफ्त मिले, रिहाइश मुफ्त मिले और जो वक्त तनख्वाह की अदायगी हो, और लॉन्ग टाइम लंबे अरसे तक काम करें। क्यों? ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का मामला अपने हाथ में रखा हुआ है, इंसान के हाथ में नहीं दिया, नहीं तो हम एक दूसरे को नोश कर खा जाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम मुसलमानों से, कलमगों से वादा है कि ऐ इंसान तू हिला कर, वसीला मैं बनाऊंगा। तो बेशक इंसान हिला करता है, और जब भी इंसान हिला करता है, वसीला अल्लाह सुब्हानहू तआला नीली छतरी वाला ज़रूर बनाता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े, बीबी ज़ैनब गाज़ी अब्बास के सदक़े, पीर फ़कीर के सदक़े, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हक़ 4 यार के सदक़े हम सब को खुशहाल रखे। जो बीमार हैं उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी और तंदुरुस्ती दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप फ़ौरी तौर पर नौकरी के बारे में आगाह हो सकें, और जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो यकीन माने कि वो जैसी मेरी वीडियो नई अपलोड होती है तो वो आप तक पहुंच जाती है। सब्सक्राइब करने का मेन फ़ायदा एक ये होता है। बाकी पाकिस्तान में बहुत से गरीब, बेरोज़गार, अनपढ़ और नातजुर्बाकार लोग ऐसे हैं, जवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, मर्द भी, ख़वातीन भी, जिनके पास टच मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल नहीं है और वो वीडियो देखने से महरूम है। उनको पता नहीं होता कि कहाँ से नौकरी मिलती है, कैसे मिलती है और क्या तरीक़ाकार होता है। इसी तरह आपसे गुजारिश है, जो मेरी वीडियो देखते हैं आगे शेयर किया करें, आगे के लोगों को बताया करें, और आगे जो उसके बारे में ताकि पूरा एड्रेस भी बता दिया करें और उनको लिख के दे दिया करें। जो अगर आपके गांव में, मोहल्ले में, चक में, मौज़े में, तहसील में, कस्बे में, वार्ड में, यूनियन कौंसिल में कोई भी बेरोज़गार है, चाहे वो मर्द है चाहे वो ख़वातीन है, तो वो मुझसे रब्ता करें। सुबह 10 से 5 बजे मैं इंशाअल्लाह हत्तुल वस्त मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर काम पे लोगों को लगाऊँ। मुझे अफसोस भी है और फ़ख्र भी है। अफसोस मैंने पिछली एक वीडियो अपलोड की थी 6 फुट कद वाली, कि मुझे 6 फुट वाले कद वाले बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत है, सेफ्टी गार्ड्स की ज़रूरत है, प्रोटोकॉल गार्ड्स की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन गार्ड्स की ज़रूरत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे रोज़ाना की बुनियादों पर 6 फुट 5 फुट 10 इंच 6 फुट वाले, अच्छी छाती वाले, अच्छी चौड़ाई जिसामत वाले, कद बुत वाले, माशाल्लाह अल्लाह उनको नज़र बस से बचा के रखे, वो लोग मेरे पास आए
اور میں نے انہیں فوری طور پر باڈی گارڈ، سیفٹی گارڈ، پروٹیکشن پروٹوکول گارڈ لگایا، کھانا پینا رہائش 4 چھٹیاں فری کے ساتھ اور اچھی تنخواہوں پہ میں نے انہیں سیٹ کیا، اور ابھی بھی ان کو میں لگا رہا ہوں۔ تو 6 فٹ والے جتنے بھی نوجوان ہیں جن کی 5 فٹ 10 انچ، 6 فٹ یا اچھی چوڑی چاہتی ہے تو وہ میرے پاس آئیں، انشاءاللہ باڈی گارڈ کے لیے میں ان کو بالکل لگاؤں گا، تاکہ وہ ہر قسم کا اسلحہ چلانا جانتے ہوں، اہم شخصیات کے ساتھ، اہم بزنس مینوں کے ساتھ پروٹوکول، ان کے گھروں میں، ان کے بزنس آفس میں، ان کے مختلف مقامات پر انہیں باڈی گارڈ تعینات کیا جائے گا۔ تو میرے پاس جتنے مرضی آ جائیں انشاءاللہ سب کو میں لگا دوں گا۔ یہ تو ایک خوشی کی بات ہے کہ میرے ویڈیو کے ساتھ ہی بہت سے لوگ آئے، اور سارا اور اکثریت یعنی یہ سمجھ لیں کہ 100% کر لیں کہ 100% لوگ جو ہیں وہ کوٹ، کرک، ہنگو، لاچی، لکی مروت، لندی کوتل، مالاکنڈ سے یہ لوگ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ لکی مروت والے اور کوٹ کرک والوں کے لیے کہ قد جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھے تکڑے ہوتے ہیں اور جاندار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں خود پٹھان ہوں، لیکن ایک افسوس کی بات کہ یہ لوگ کے پی میں اتنی غربت ہے، کے پی کے میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کے پی دیکھیں پنجاب میں بھی روزگار کے مواقع ہیں، کراچی میں بھی ہیں، ہر جگہ مواقع ہیں، بلوچستان میں مواقع نہیں ہیں، کے پی میں بھی خاص کر نہیں ہے۔ میں نے اکثریت باڈی گارڈ ایسے لگائے جن کی تعلیم BS اور BSc تھی، BS BA BSc تھی، اور ماشاءاللہ اچھے گریجویٹ پڑھے ہوئے، لیکن میرا ان سے ایک وعدہ ہے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی میرے پاس اچھی پڑھائی والی نوکری آئی تو میں آپ کو انشاءاللہ باڈی گارڈ سے اٹھا کر اچھی تنخواہوں پہ، بہت اچھی تنخواہوں پہ، جو آفس دفاتر میں، انڈسٹریل ایریا میں، فیکٹریوں میں اور مختلف بزنس مینوں کے ان کے بزنس کے لیے جو مجھے ضرورت ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ میری ترجیح ہی نہیں، میرا وعدہ ہے ایسے پٹھان بھائیوں کے لیے جو محنت کو عظمت سمجھتے ہیں اور اپنی تعلیم کو ایک سائڈ پر رکھ کر روٹی کے چکروں میں، روٹی کی فکر میں، محنت مزدوری سے شرماتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ یہ شرماٹ اور یہ گھبراہٹ اور یہ نخرہ پن صرف ہمارے پڑھے لکھے پنجابیوں میں زیادہ ہے، جن کو اگر اس کے مطابق نوکری مل جائے تو ہمارے پنجابی بھائی اس میں سے 100 رشتے نکالتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں مانتا ہوں، اور یہ بات ہر ایک کو ماننی چاہیے، کہ پٹھان جو بھی پٹھان ہے، ٹھیک ہے، اگر پڑھا لکھا ہے تو اگر اس کو جیسے ہی نوکری، جس طرح کی نوکری ملتی ہے جس میں کھانا بھی ہو، وقت پہ تنخواہ بھی ہو، رہائش بھی ہو، وقت پہ چھٹی بھی ہو، عزت بھی ہو، یقین مانے پٹھان ایک منٹ نہیں لگاتے اور فوری طور پر وہ اس کام کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ پٹھانوں کی عظمت کو سلام۔ ایک بات تو یہ، ٹھیک ہے، میرے پاس الحمدللہ سال کے 365 دنوں میں بہت سی بے شمار نوکریاں ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پہ لگاؤں۔ کچھ لوگ مجھے شام کو میسج کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کال کر رہے ہوتے ہیں، وائس میسج کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو جواب نہیں دیتا، البتہ جو مجھے واٹس ایپ میسج کرتا ہے میں اس کو اپنا وزٹنگ کارڈ سینڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو بلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں فرداً ہر کسی کو جواب دوں۔ میں سمپل ڈائریکٹ عام سادہ کال سنتا ہوں صبح 10 سے لے کر 5 بجے تک، تو یہ میرا آفس ٹائم ہوتا ہے۔ تو اب جو اصل مقصد، جو میں اصل بات آنا چاہتا ہوں، باڈی گارڈ میرے پاس جتنے آپ مرضی آتے جائیں، سیکورٹی گارڈ جتنے مرضی آتے جائیں، ان پڑھ ہیں، کوئی بھی تجربہ نہیں ہے، میں ان سب کو انشاءاللہ کھانا پینا رہائش 4 چھٹیاں والی جگہوں پہ سیٹ کرتا رہوں گا اور لگاتا رہوں گا۔ اس کے لیے 18 سال سے 50 سال تک عمر ہونی چاہیے، میں انشاءاللہ لگاؤں گا۔ باقی میرے پاس کوک، کچن ہیلپر، چوکیدار، ویٹر، پیشواشر کی بہت سی نوکریاں ہوتی ہیں، وہ میرے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ میں وہ ساتھ جو میرے پاس اللہ کا شکر ہے کلائنٹس مجھ سے خود رابطے کر رہے ہیں کہ آپ المنان روزگار کی سروس بہت اچھی ہے، اور آپ بندے گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں اور کام کرنے والے دیتے ہیں، جو کام پہ کھڑا ہونا جانتے ہیں، جو کام کرنا جانتے ہیں۔ میری کوشش فیس
अथियाना नहीं होती। मेरी कोशिश ये होती है कि जिस भी क्लाइंट्स को मुलाज़म दूँ, पहली बात कि क्लाइंट अच्छा हो, वो मुलाज़म की इज़्ज़त करे, वक्त पे तनख्वाह दे, उसकी इज़्ज़त करे, उसे प्यार से बुलाए, उसे झिड़के ना, उसे गाली ना दे। और दूसरी कोशिश ये होती है कि जहाँ भी मैं मुलाज़म को मुलाज़मत लगाऊँ, वो लॉन्ग टाइम काम करे, उसे वक्त पे छुट्टी मिले, उसे वक्त पे खाना मिले, उसकी परेशानी का मुदावा वो उसके मालिकान लाजमी करें। ये चीज़ें इंसानियत के पहले ज़ुमरे में आती हैं। तो ये चीज़ मेरी मोटो है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 29-30 साल से सहाफ़ी हूँ, पिंडी इस्लामाबाद का सीनियर सहाफ़ी हूँ। और मुझे मेरी तरबियत में ये चीज़, मेरा पेशेवराना जो तरबियत है, वो ये चीज़ होती है कि पहले इंसानियत को अहमियत दी जाए। जब हम इंसानियत को अहमियत देंगे तो मामलात आगे खुद चलते रहते हैं। तो गरीब का एहसास करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग मुझे मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास आते हैं और उनको मैं काम पे लगाता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर 100 में से 10-15% जो लोग होते हैं वो दूसरे या चौथे दिन छोड़ के चले जाते हैं, नहीं जी काम सख्त है, नहीं जी ये है वो है। मैं फिर भी कोशिश होती है कि उनको दूसरे काम पे लगा दूं, लेकिन वो इस पे एग्री नहीं होते और वो चले जाते हैं। इससे मेरा ना कुछ जाता है, ना क्लाइंट्स का कुछ जाता है, बल्कि अपना नुकसान कर जाते हैं। और जो फ़ीस दी होती है वो भी वापस नहीं होती, और जितने दिन उन्होंने लगाए होते हैं उसके पैसे भी नहीं मिलते, क्योंकि दिहाड़ी पे मेरे पास यौमिया उजरत पे कोई मुलाजमत नहीं है। मैं महीनावारी तनख्वाह देता हूँ, महीना पूरा करेंगे आप, डंके की चोट पर तनख्वाह लेने के हकदार हैं और मालूम देने के पाबंद हैं, और देते भी हैं। वक्त पे छुट्टी भी देते हैं, खाना रिहाइश भी देते हैं। लेकिन जब आप रास्त महीने से पहले आप मुलाजमत ख़त्म कर जाएंगे और अचानक चले जाएंगे कोई बहाना बनाकर, तो उसमें क्या होगा ना, एक तो आपकी तनख्वाह से महरूम, दूसरा आपने जो फ़ीस दी होगी वो भी वापस नहीं होती। तो ये चीज़ ये होती है मेरे पास। मेरी तरजीह ये होती है कि मैं ज़्यादातर जो है अनपढ़ों को, कम पढ़े लिखों को, बेरोज़गारों को, नातजुर्बाकारों को 18 साल से लेकर 17 साल, 18 साल से लेकर 50-55 साल के लोगों को जिनको काम नहीं मिलता, मैं उनको फौरी तौर पर 10 मिनट में काम पे लगाऊँ। मेरे पास कुछ नई डिमांड आई थी कल शाम से, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, और ताकि जो जो मेरे पास आना चाहता है वो आ सकता है। मुझे इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के बंगलों में फैमिलियों को और उनको मुलाजमीन चाहिए, घरेलू हेल्पर चाहिए, 35 अदद हेल्पर चाहिए जिनकी उम्र 18-17 साल से लेकर, और अगर 17 साल है तो उसका स्मार्ट कार्ड बनना होना चाहिए, या फिर स्मार्ट कार्ड तो लाजमी बनना होना चाहिए। अगर 18 साल है तो उसका आईडी कार्ड लाजमी होना चाहिए। लेकिन 18 साल से 20 साल, 17 साल से 20 साल तक के लड़के मुझे इस्लामाबाद के बंगलों में, मुख्तलिफ़ बंगलों में फैमिलियों को उनके घरों में काम करने के लिए 35 अदद मुझे मुलाजमीन चाहिए, लड़के चाहिए, सख्त मेहनती हो। पहले उन्होंने किसी घरों में, बंगलों में बतौर हेल्पर सफाई सुथराई, डस्टिंग, झाड़ू पोछा काम किया हो तो वो मेरे पास गाड़ी दे सके तो वो मेरे पास आ सकते हैं, काम के तजर्बाकार लोग वो आ जाए। एक तो ये हो गया। दूसरी मेरे पास एक और वैकेंसी आई है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर घरों में कुछ लड़कियां बंगलों में चाहिए या ख़वातीन चाहिए कि जो घरों में खाना पका सकें और घरों में घरेलू काम कर सकें, कपड़े धो सकें, झाड़ू पोछा कर सकें, उनको भी खाना पीना रिहाइश फ्री मिलेगी। वो भी मेरे पास रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उनको भी फौरी तौर पर लगा दूंगा। ये दूसरी सेकंड वैकेंसियाँ थी जो मेरे पास आई थी लेडीज़ के लिए। तीसरी वैकेंसी मेरे पास एक और आई है। इस्लामाबाद के अंदर एक हमाम बारगाह है, वहाँ पे मियाँ बीवी चाहिए, मियाँ बीवी बग़ैर बच्चों वाले हों। वहाँ हमाम बारगाह की हिफाजत, देखभाल और घर के काम के लिए वहाँ पे हमाम बारगाह, ऐसे जो मियाँ बीवी काम करने वाले हों उन्हें अच्छी तनख्वाह के साथ 3 टाइम खाना पीना रिहाइश फ्री मिलेगी। लेकिन हमाम बारगाह के लिए जो मुझे फैमिली चाहिए, मियाँ बीवी चाहिए, एक आध बच्चा हो जाए या 2 बच्चे हो जाए, एक आध बच्चा हो जाए, लेकिन वो ऐसे हों कि जो मोमन हों, ठीक है। वो क्योंकि हमाम बारगाह में
کی دیکھ بھال مومن زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، اور ان کا مالکان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں مومن فیملی چاہیے۔ تو اگر اس کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے تو بسم اللہ صد بسم اللہ۔ میں فون پہ کوئی کسی کو تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا، فون کیا کریں، مجھ سے ایڈریس لیا کریں، آ جایا کریں، بس میں آپ کو کام۔ اور جب بھی میرے پاس آئیں، میں ایک اور بات کا اضافہ کروں گا کہ گرمیوں میں چلیں گزارا ہو جاتا ہے، لیکن سردیوں میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میرے پاس کام کے لیے کوئی بھی بندہ آئے، چاہے سیکورٹی گارڈ آئے، چاہے گارڈ آئے، چاہے باڈی گارڈ آئے، چاہے ہیلپر آئے، چاہے چوکی دار آئے، چاہے آفس بوائے آئے، چاہے گھریلو ملازم آئے، چاہے کوئی بھی آئے، ٹھیک ہے، تو جو بھی میرے پاس آئے، جو بھی میرے پاس آئیں، وہ اپنے ساتھ، موسم پنڈی اسلام آباد کا سرد ہے، ضرورت کے کپڑے، اپنا بستر لازمی لائے، ٹھیک ہے، بستر لازمی لائے، کیونکہ یہاں پہ کسی جگہ بستر ہوتا ہے کس طرح جگہ نہیں، بستر اپنا ساتھ لے کر آئے، 2 پاسپورٹ سائز تصویر، اصل شناختی کارڈ ساتھ لازمی لے کر آئے، میں انشاءاللہ کام پہ لگا دوں گا۔ یہ میرے پاس نئی ویکنسیاں تھیں، ایک امام بارگاہ کی، ایک 35 لڑکے اسلام آباد کے بنگلوں میں ہیلپر صفائی ستھرائی کے لیے، اور تیسرا جو ہے میرے پاس باڈی گارڈز کے لیے، وہ تو میرے پاس آ رہے ہیں، اور جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ میرے پاس پورے پاکستان سے، تمام صوبوں سے، تمام موضوع سے، چک سے، تحصیلوں سے، اضلاع سے کوئی بھی میرے پاس کام کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ صرف آپ کے پاس اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کی 2 تصویر ہونا چاہیے، ضرورت کے کپڑے ہونے چاہیے، اور اصل شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا ساتھ بستر ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ آپ کو کام پہ ضرور لگاؤں گا، 10 منٹ کے اندر صرف شناختی کارڈ کی آپ کا، وہی آپ کی شخصیت ہے، وہی آپ کی گارنٹی ہے، وہی آپ کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو کام پہ لگا دوں گا صبح 10 بجے۔ اب میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، میرے آفس کا نام ہے المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 30، میرے تینوں نمبر لکھ لیں۔ زون کا پہلا نمبر ہے، اردو میں بول دیتا ہوں، 0312 50 54 021، اب انگلش میں بول دیتا ہوں، 0312 50 54 021، یہ میرا زون کا نمبر ہے۔ اب میں آپ کو ٹیلی نار کا اپنا نمبر دے رہا ہوں، اردو میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں تاکہ ان پڑھ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ 0342 5، پھر 3 دفعہ 2، پھر 3 دفعہ 6، 0342 5، 3 دفعہ 2، 3 دفعہ 6۔ اب انگلش میں بتا دوں، 0342 5 222 666، 0342 5 222 666 2۔ تیسرا میرا یو کا نمبر ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں، یعنی کہ 0330، اردو میں بتا رہا ہوں، 0330 3 دفعہ 2، 3 دفعہ 6 2، یعنی کہ 0330 3 دفعہ 2، 3 دفعہ 6 2۔ انگلش میں بتا رہا ہوں، 0330 222 666 2۔ یہ میرے تینوں نمبر ہیں۔ زونگ 0312، اور ٹیلی نار جو میرا جو ہے اس پہ میرا ٹیلی نار جو ہے 0342 والا، اس پہ بھی میرا واٹس ایپ ہے، دونوں پہ واٹس ایپ ہے میرا، لیکن واٹس ایپ کال کرنے والے کو میں بلاک کر دیتا ہوں، میں صاف بتا رہا ہوں، ویڈیو پہ میں بلاک کر دیتا ہوں۔ وائس میسج کرنے والے کو میں بلاک کر دیتا ہوں۔ آپ مجھ سے آفس کا ایڈریس لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو فوری طور پر اپنا وزٹنگ کارڈ واٹس ایپ پہ سینڈ کر کے آپ کو بلاک کر دیا کروں گا۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو میرے وزٹنگ کارڈ پہ میرا پورا ایڈریس لکھا ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ بہت ہی سادہ قسم کے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میری ماں بہنیں ہیں، جو میرے دفتر کا آسانی کے ساتھ ایڈریس پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، میں ان کو وہ بھی بتاؤں گا۔ گائیڈ لائن میرا کام ہے، میرا فرض ہے۔ جب آپ کے پی کے رہنے والے ہیں، پشاور کے رہنے والے ہیں، صوبہ سرحد کے رہنے والے ہیں، خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں،
تو پختونخوا کے رہنے والے ہیں، تو آپ اپنی پختونخوا کے جو ٹرانسپورٹ اڈا ہے جب اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ان کو کہا کریں کہ راول پنڈی، میں شارٹ کٹ راستہ بتا رہا ہوں، ویسے راستے بہت ہیں لیکن میں شارٹ کٹ راستہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آنے میں ایک تو جلدی آ سکیں، ایک وقت کا ضیاع بچ سکے، اور 3-4 گاڑیوں بدلنے کے بجائے ایک ہی گاڑی بدل کے تو میرے پاس میرے آفس آ سکیں۔ تو جب آپ سراج سے چلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں راول پنڈی آنے کے لیے، تو اس کنڈکٹر کو اور اس ڈرائیور کو یہ کہا کریں کہ راول پنڈی میں 26 نمبر موٹر وے سٹاپ پہ اتار دیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے لیے، ٹھیک ہے، راول پنڈی میں 26 نمبر موٹر وے سٹاپ پہ اتار دو۔ جب آپ 26 نمبر موٹر وے سٹاپ پہ اتر جائیں گے تو وہاں پہ آگے 7 نمبر والا ٹویوٹا آئی ایکس جو ہوتی گاڑی ہے، جس کو ہمارے خیبر پختونخوا کے کئی اکثر علاقوں میں بھائی جو ہیں وہ اس کو بکسا بولتے ہیں، کیونکہ وہ بکسا طرز کا ہوتا ہے، تو وہ ٹویوٹا ای ایکس ہوتی ہے، اس میں 7 نمبر میں بیٹھ جائیں اور اس سے یہ کہیں کہ وہ ٹویوٹا جو ہے وہ روات جاتا ہے، وہ میرے دفتر کے پاس سے ہو کر جاتا ہے روات راول پنڈی۔ آپ اس 7 نمبر والی گاڑی میں بیٹھیں اور ان کو کہیں کہ مجھے مری روڈ مریڑ چوک میٹرو اسٹیشن ادھر اتار دیں۔ جب آپ ادھر اتریں گے تو تھوڑا سا وہیں سے آپ کو موتی محل چوک موتی پلازا نظر آ جائے گا، کسی سے پوچھ لیں موتی پلازا، ٹھیک ہے۔ تو وہ موتی محل سامنے کوئی 200 گز کے فاصلے پہ موتی محل چوک ہے۔ جب آپ پلازے میں پہنچتے ہیں تو پلازے کے 2 راستے ہیں، آپ نے جس راستے سے آنا ہے وہاں پہ پلازا کے کونا جو ہے، کارنل جو ہے، اس کے نیچے بہت بڑی پردہ کلاتھ والے، یہ صوفیہ پردہ کلاتھ کی دکان ہے جس کا نام ہے شامو جی پردہ کلاتھ۔ اس کے ساتھ اوپر سیڑھیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اوپر آئیں، 8-10 سیڑھیاں اوپر آئیں، پہلی سٹوری آتی ہے، اس پہ نہیں جانا آپ نے، پھر 8-10 سیڑھیاں اوپر آنی ہیں اور دوسری سٹوری پہ آئیں گے تو سامنے پیلا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، پینا فلیکس پیلا لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر لائٹ جا رہی ہے، المنان روزگار، ادھر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے سے آنے والے لوگ، وہ جب پنجاب سے آتے ہیں تو روات ٹی چوک سے اندر ہو جاتے ہیں، یا مری سے آتے ہیں جو وہ فیض آباد تک آتے ہیں، تو وہ ان کے لیے آسان راستہ جو ہے وہ ہے فیض آباد میٹرو اسٹیشن۔ فیصل آباد نہیں، یہ نہ ہو آپ فیصل آباد چلے جائیں، تو فیض آباد میٹرو اسٹیشن پہ آئیں، وہاں پہ اتریں، راول پنڈی آنے والی میٹرو بس پہ بیٹھیں، 40 روپے دیں اور سیدھا لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن اتر جائیں۔ وہاں سے جب اتریں گے تو اسی لائن پہ تھوڑا سا آگے سوری موسم کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی یہ معمول ہے، تو لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن سے تھوڑا سا آگے آئیں گے 100 گز کے فاصلے پہ تو موتی محل چوک ہے، یعنی کہ مریڑ چوک میٹرو اسٹیشن اور لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن کے درمیان میرا آفس پلازا ہے، موتی محل چوک موتی پلازا۔ یہاں پہ آ کے پنڈی میں آ کے اگر آپ سرحد سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، پھر بھی راستہ سمجھنے میں آپ کو دشواری ہے، تو مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ مجھے بار بار کال کر کے مجھ سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، میں آپ کی گائیڈ لائن کروں گا اور آپ تاکہ میرے تک آسانی سے پہنچے۔ یہاں آنے کے بعد 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، میں آپ کو 10 منٹ میں کام کروں گا، یہ میرا کام ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ جی میرے پاس بہت سی اچھی جابیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، تو میں وہ جو کیونکہ اب میرے پاس کئی گارڈز لگے ہوئے ہیں، کئی میرے پاس ہیلپر لگے ہوئے ہیں جو اچھی سے اچھی تنخواہوں کے چکروں میں ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کو ترجیح دوں گا جن کو میں نے کام پہ راول پنڈی اسلام آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں لگایا ہوا ہے۔ جیسے ہی میرے پاس اچھی سی جابیں آتی رہتی ہیں، میرا ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں یہاں پہ لگا رہا ہوں، کھانا پینا رہائش فری ہے، اس بندے کو مزید اچھی جاب کی تلاش ہے، وہ میں ریکارڈ پہ لکھ لیتا ہوں، اور ساتھ ہی میں اس کو جیسے ہی میرے پاس جاب ہوتی ہے میں اس بندے کو کہتا ہوں کہ وہاں سے تنخواہ لو اور فلانی جگہ اچھی تنخواہ والی کھانا پینا رہائش والی اس پہ شفٹ ہو جاؤ۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی تنخواہ
میں اضافہ ہو، آپ اچھے پیکج والے جگہ پہ نوکری کریں تاکہ پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے، بجلی گیس کے بل، دوائیاں مہنگی، بچوں کی فیسیں، دودھ والے کی، کریانے والے کے ادوار، ہر چیز مہنگی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اچھی سے اچھی جگہ لگاؤں. اب آج میرے پاس ایک صاحب آ گئے تو انہوں نے کہا جی میں پڑھا لکھا ہوں، تو آپ کی میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے، وہ مجھے نوکری چاہیے. میں نے کہا جی میرے پاس آلریڈی ایک بندہ موجود ہے، اس کو میں نے بلا لیا ہے، جو کام پہ لگا ہوا ہے. اس نے 3 دن پہلے مجھے کال کی تھی، آج وہ فارغ ہو گیا، وہاں سے تنخواہ لے کر آ رہا ہے. اگلے 2 گھنٹے تک میرے پاس پہنچ جائے گا، میں اس کو دوں گا. کیوں؟ میرے پاس جو پہلے لگے ہوئے لوگ ہیں جو اچھی سی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ میرے پاس آتے ہیں میں آپ کو کسی بھی جگہ سیٹ کروں. پہلی بات کہ ایک چائے کی پیالی پئیں، اپنے پاس سے ایک پراٹھا یا ایک نان کھا لیں تو راولپنڈی اسلام آباد میں 200 روپے کا خرچہ ہے. اگر پورے دن کا خرچہ نکالیں، 3 ٹائم، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا، تو 800 خرچہ ہے. 800 روپے کا پر ڈے کا اگر اپنی جیب سے کھاتے ہیں. تو وہی چیز اگر 3 ٹائم آپ کو فری میں ملے، رہائش فری میں ملے، چھٹیاں مفت ملیں، پیسوں کی کٹوتی نہ ہو، تو آپ کو کیا چاہیے؟ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میں آپ کو فوری طور پر کسی نہ کسی جگہ اچھی جگہ سیٹ کر دوں، اور جیسے کوئی اور نوکری آتی ہے میں آپ کو وہاں شفٹ کرتا ہوں. تو پانی ہمیشہ چلتا اچھا لگتا ہے. آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. کامیابی یہ نہیں ایک جگہ کھڑے ہو کے وہیں پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اگر 22,000 کی نوکری ہے تو اسی پہ لگے رہیں. اگر 26,000 کی آتی ہے، میرے پاس 28,000 کی آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ وہاں پہ موو کریں. اپنا فائدہ دیکھیں، اپنا گھر والوں کا فائدہ دیکھیں، آپ کا مشکلات ختم ہو، آپ کی تندرستی ختم ہو، غربت ختم ہو، پریشانی ختم ہو، مسائل ختم ہو، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، کسی کے آگے کسی سے قرض نہ مانگ سکیں. یہ مہنگائی اور یہ غربت بڑی بے رحم چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے مالی مدد کرتا رہے. میں اجازت چاہوں گا، میری کوئی بات غلط لگی ہو تو معذرت چاہیے گا. انشاءاللہ کل یا پرسوں نئی ویڈیو کے ساتھ آ جاؤں گا. بس.